اور آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری اعلان فرمایا کہ ہم اس سال حج کریں گے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مچل اٹھے، تڑپ اٹھے۔ مدینہ طیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہجوم تھا، اور جہاں کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس اعلان کو سنتے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر حج میں شامل ہونے کو تیار ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ شریف میں 90,000 غلامان رسول کا ہجوم ہو گیا، اور شام اور یمن سے بھی جوک در جوک قافلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی امامت مسجد نبوی شریف میں ادا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں، نور والے آقا کی سرپرستی میں، رہنمائی میں اس سفر کا آغاز کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے مدینہ پاک سے نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حجاج اور عمرہ کرنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں غسل فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے خوشبو لگائی، اپنی داڑھی مبارک میں حضور علیہ السلام نے کنگھی کی، سر انور پر حضور علیہ السلام نے تیل لگایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو والی چادر زیب تن فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا کہ جس کے سامنے 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات کو ہم نے دیکھا۔ حضور علیہ السلام سوکھی لکڑی پر دست مبارک رکھتے، اللہ اسے بھی روشن کر دیتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مسکراتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکلا کرتی، کبھی انگلیوں سے نور ظاہر ہوتا، کبھی آنکھوں سے نور ظاہر ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہیں۔ اب یہ حج کا موقع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میقات ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور نے جب احرام باندھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور ننگا کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کی ہم نے زیارت کی۔ پیارے آقا علیہ السلام جو مانگ نکالا کرتے، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا اس لکیر سے بھی نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے نور نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر جو ہوا چلتی تھی وہ ہوا بھی حضور علیہ السلام کے زلفوں کا بوسہ لے رہی تھی، وہ ہوا بھی برکتیں حاصل کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور نے نماز ظہر ادا کی اور ظہر ادا کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے تلبیہ پڑھا تو سرکار کے سارے غلاموں نے پڑھنا شروع کر دیا، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناقہ، قصوہ اونٹنی لائی گئی۔ ایک وہ سفر ہے اور یہ سفر ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر جیسے ہی تشریف فرما ہوئے، حضور نے انگشت مبارک بلند فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، سب تلبیہ پڑھو، سب اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کا تلبیہ کیا پڑھنا تھا، میں دائیں دیکھوں، میں بائیں دیکھوں، میں آگے دیکھوں، میں پیچھے دیکھوں، ہر طرف دیکھوں تو سارے غلام یک زبان ہو کر تلبیہ پڑھنے میں شامل ہو چکے ہیں۔ جہاں تک میری نگاہ جا رہی، حتیٰ کہ وہ وادی بھی لبیک اللہم لبیک کی صدا سے بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مجھے خوشی ہو رہی تھی، لوگ روتے ہیں غم میں اور یہ میرے خوشی کے آنسو تھے۔ ایک خوشی تو مجھے یہ تھی کہ اللہ پاک یہ مجھے سفر حج مدینے والے آقا کے ساتھ عطا فرما رہا ہے۔ دوسری خوشی یہ تھی کہ سرکار کے غلاموں کا ایک انبو ہے، ایک جم غفیر ہے تا حد نگاہ۔ اللہ اکبر۔ ایسا لگتا کہ زمین کے پتھر بھی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، در و دیوار سے آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری وادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ بلند ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا اتوار کا دن تھا، 4 ذوالحجہ تھی اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے ساتھ 8 راتیں راستے میں گزاری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حضور کے غلام تھے اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں اور مدینے والے آقا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان کے شوق، ان کے ذوق، ان کے طلب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ذو طوا کے مقام پر ادا کی۔ آقا علیہ السلام نے غسل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم یہاں آرام کریں گے، آرام کر کر اس کے بعد تازہ دم جو ہے وہ ہم فریش ہو کر ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ کعبۃ اللہ شریف پر جب حضور کی نظر پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابا۔ اے اللہ تو ہی سلام ہے، تجھی میں سلامتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ۔ اے اللہ اس گھر کے شرف اور عزت اور تکریم اور رعب میں اور اضافہ فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ حرم ہے کہ جہاں اللہ پاک 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ حرم ہے کہ یہاں اللہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس 120 میں 60 رحمتیں اللہ رب العالمین طواف کرنے والوں پہ نازل فرماتا ہے، 40 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں پہ نازل فرماتا ہے، اور 20 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے النظر الی بیت الحرام عبادہ،
20 रहमतें अल्लाह सिर्फ देखने वालों पर, क्योंकि जो काबातुल्लाह शरीफ का दीदार करे अल्लाह पाक उसे भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काबातुल्लाह शरीफ के तवाफ का आगाज कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की जानिब हजर अस्वद, दिल की जानिब हजर अस्वद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजर अस्वद के करीब आए। रिवायतों में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को चूमा और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये वो हजर अस्वद है कि अल्लाह पाक ने इसे 2 आंखें भी अता फरमाई है और अल्लाह ने इसे बोलने के लिए जबान भी अता फरमाई है। ये कयामत के दिन हजर अस्वद चूमने वाले की भी सिफारिश फरमाएगा। ये कयामत का दिन कहेगा कि या अल्लाह इसने मुझे चूमा था। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी चूमते, हुजूर अलैहिस्सलाम कभी हाथ के इशारे से चूमते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ में असा होता, छरी मुबारक, कभी हुजूर छरी लगाते और फिर इस्तेलाम करते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, 3 चक्कर हुजूर ने रमल किया। साहबा आकड़ के चल रहे और बता रहे कि हम हुजूर के गुलाम हैं, ये काबा भी हमारा है, काबे वाला भी हमारा है। पूरी कुफार को वो चैलेंज किया साहबा कराम ने कि अब हमें काबे से कोई नहीं निकाल सकता, अब हमें हरम से कोई नहीं निकाल सकता, अब हमें मक्के से कोई नहीं निकाल सकता। आका अलैहिस्सलाम ने 4 चक्कर दरमियाना चाल में किए। अल्लाह अकबर। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चक्कर करने के बाद मकाम इब्राहीम के पास तशरीफ ले आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नफल अदा की और हुजूर ने कुरान मजीद की तिलावत की, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को अपना मुसल्ला बनाओ। अल्लाह अकबर। मकाम इब्राहीम आज तक मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगा। और मकाम इब्राहीम क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ के निशान, जो रब खलीलुल्लाह के कदम के निशान मिटने नहीं देता, वो हबीबुल्लाह के नाम को कैसे मिटने देगा? वो हबीबुल्लाह के मकाम को कैसे मिटने देगा? हुजूर का मकाम हर घड़ी हर लम्हे बुलंद होता जा रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफा और मरवा की सई को मुकम्मल किया। जब हुजूर मदीना शरीफ से निकले तो बाज रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ से 63 ऊंट अपने साथ लेकर निकले थे। बकिया ऊंट यमन से मौला अली लेके निकले। 100 ऊंट हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। हुजूर ने फरमाया कि जिसके साथ जानवर नहीं है कुर्बानी का, वो एहराम की पाबंदी से आजाद हो जाए। फिर जब हज के दिन आए 8 जिलहिज को, फिर उस वक्त एहराम बांधे और हज की नीयत कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि कारिन है, उम्रे और हज का एहराम हुजूर ने एक साथ बांधा, एक साथ नियत की। 8 जिलहिज ये हज का आगाज, यौम तरविया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से चलकर मिना की तरफ चले। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान को हुजूर की हमरकाबी नसीब हुई। इस सफर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की 9 अज़वाज मुताहरात साथ थी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम लब्बैक की सदा बुलंद फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, फजर भी मिना में अदा की। और हुजूर अलैहिस्सलाम मिना में अदा करने के बाद जब अरफात की जानिब हुजूर अलैहिस्सलाम का ये काफिला चला तो आका अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद नमरा के करीब एक खेमा लगाया गया। और जब दिन चढ़ने लगा, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऊँटनी लाई जाए। कस्वा ऊँटनी लाई गई और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जब ऊँटनी तैयार की, ऊँटनी की पुष्ट पे जो कजावा जब उसको कसा तो आका अलैहिस्सलाम उस पे जलवा फरमा हुए। और मैदान अराफात में हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। तो मैदान अराफात में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा दिया तो आखिर में हुजूर ने फरमाया, व अंतुम तुसअलूना अन्नी वमा अंतुम क़ाइलूना क़ालू नशहदु अन्नका बल्लगता व अद्दैता व नसहता।
حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اے میرے غلاموں تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، تم کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہم تک سب پہنچا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اٹھا کر کہا اے میرے مالک اب تو بھی گواہ ہو جا کہ آج تیرے بندے میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، میری نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، میرے پیغام کی گواہی دے رہے ہیں، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان خطبہ دیا کہ جمعے کا دن ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی جرمٹ میں موجود ہیں، اتنے میں آسمان دنیا سے قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے امت کو پیغام دینے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام عرفات کے میدان میں دعائیں کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے نبی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام حج کے موقع پر بھی ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں عرفہ کی رات کو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے امت کی مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی اور بڑی دیر تک حضور روتے رہے، عجز و نیاز کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش، یا اللہ اپنے حق معاف فرما دے، یا اللہ میں بھی معاف کرتا ہوں تو بھی معاف کر دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں دعا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو پیغام آیا محبوب آپ راضی ہو جائیں، ہم نے آپ کے غلاموں کی مغفرت فرما دی ہے، ہم نے سب کی مغفرت کر دی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے، انہیں معاف نہیں ہے، میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو ظالم کو بھی معاف کر دے، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا دعا کی یا اللہ تو اگر چاہے اے میرے پروردگار تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں تو اس کو جنت عطا کر دے اور اس ظالم کو بھی بخش دے، لیکن اس رات روایت میں آتا ہے یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی امت سے محبت کو دیکھ رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب عرفات سے نکلے، جب عرفات سے رخصت ہوئے تو حضور نے نماز مغرب ادا نہیں کی، وقت مغرب ہے لیکن حضور وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ مزدلفہ میں بھی ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھ بلند کیے تو رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور زارو قطار رو رہے ہیں، کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، ابھی آپ رو رہے تھے اور اچانک مسکراہٹ کا آنا یہ کیسے ہوا؟ ابھی انت و امی ان هذه لساعۃ ما كنت تضحك فيها وما الذي اضحك الله سنك۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ یہ کیوں مسکرائے؟ آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ جب یہ دعا دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر بات یہ ہے میری آدھی دعا قبول ہوئی تھی عرفات میں، بقیہ دعا اللہ نے مزدلفہ میں قبول کی۔ اب جب اللہ نے میری دعا قبول کی تو بڑی دور میں نے شیطان لعین ابلیس کو دیکھا، وہ زمین سے مٹی اٹھاتا اور اپنے سر پہ رکھتا اور کہتا ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، میں امت کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں، میں ان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوں، میں ان کو اللہ سے دور کرتا ہوں، اور یہ کیسے نبی ہیں، یہ دو آنسو بہاتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور یہ خود بھی جنت میں جائیں گے، غلاموں کو بھی ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔
کہ یہ تو وہ اللہ کے نبی ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں اور یہ نبی دعا کر کے ان کو جنت میں لے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَيَدْعُو بِالْبَيْلِ وَالثَّبُورِ، وہ لعین شیطان رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، ہائے افسوس میری ساری محنت برباد ہو گئی، میری ساری محنت برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب دوستو بزرگوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی امت کے لیے اور نوع انسانی کے لیے حضور اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، مصروف رہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ کس کو سوار کیا؟ غلام زادے کو۔ کن کے غلام؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، اور یہ حضرت زید ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام۔ یہ وہ نبی ہیں کہ اپنے ساتھ سواری میں غلام زادے کو پیچھے بٹھاتے ہیں، اور یہی وہ اسامہ ہیں، اسامہ بن زید، کہ جس کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں مزدلفہ جب پہنچے تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ کس کو شامل کیا؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے آپ کو سوار کیا۔ مزدلفہ میں کنکریاں جمع کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے کنکریاں جمع کر کے حضور کو دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، جب کنکریاں مار کا حضور فارغ ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا۔ حضور خیمے کی طرف تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں اونٹ پیش کیے گئے۔ جتنی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک، یعنی حضور کی 63 برس عمر مبارک، آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جتنی عمر ہے، ہر سال کے بدلے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ نہر فرمائے۔ 63 اونٹ، 100 میں سے 63 اونٹ حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہر فرمائے، بقیہ 37 اونٹ مولا علی شیر خدا نے نہر فرمائے۔ حضور علیہ السلام جب نہر کرتے، کہتے 5 اونٹ حضور کے قریب آ جاتے۔ یہاں تو پاؤں باندھنا پڑتا ہے، رسی پکڑنی پڑتی ہے، ایک دائیں سے، ایک بائیں سے، ایک آگے سے، ایک پیچھے سے۔ یہاں تو انسان بدر کے میدان میں غلاموں نے جان دی، لیکن جب حج کا میدان لگا تو یہ اونٹ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میری باری آ جائے، نہ باندھنا پڑتا نہ پکڑنا پڑتا، یہ اونٹ خود اپنا سر سرکار کریم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا کرتے اور حضور اسے نہر فرماتے۔ اور آقا علیہ السلام نے نہر فرمانے کے بعد اب چونکہ حلق کروانا ہے، جو حلق کرواتا ہے حضور نے 3 مرتبہ دعا کی، یا اللہ حلق کروانے والے کی مغفرت کر، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں کو بخش۔ اب حضور نے 3 بار دعا دینے کے بعد صحابہ نے کہا حضور پھر قصر کرنے والے، پھر 4تھی مرتبہ دعا حضور نے قصر والے کے لیے کی۔ جب حضور علیہ السلام حلق کروا رہے ہیں، آپ سن رہے میری بات، اللہ آپ کو بھی حلق کروانے کی سعادت عطا فرمائے، بابا سے بلند کہیے آمین۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں استرا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو فضیلت آج ان کو مل رہی ہے، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں مل رہی۔ ہاتھ میں استرا، سرکار کا دیدار، خوشبو مصطفیٰ سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور آج حضور کے سر انور پر ہاتھ رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دائیں جانب سے پہلے بال اتارے جائیں، پھر دل کی جانب سے اتارے جائیں۔ صحابہ حضور کے قریب آ گئے، جو صحابہ سرکار کے لعاب دہن کو زمین پہ گرنے دے دیں، وہ بال مبارک کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ جو وضو مبارک کا پانی زمین پہ نہ گرنے دے، وہ حضور کی زلفوں کا کتنا احترام کرتے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے کہا یہاں دائیں جانب سے اس طرح لگایا جائے، ابو طلحہ ادھر آ جاؤ، ام سلیم ادھر آ جاؤ۔ اب جب دائیں ہاتھوں دائیں جانب سے بال اتارے، سرکار نے ابو طلحہ کو بال دے دیے۔ ہم نے تو لنگر تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو لنگر بانٹتے ہوئے دیکھا،
میرے آقا اپنے سر کے بال مبارک گویا لنگر کے طور پر حضرت ابو طلحہ کو دے رہے ہیں، ابو طلحہ اپنے پاس بھی رکھو اور سارے غلاموں میں تقسیم کر دو، سارے غلاموں میں تقسیم کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اب فرمائش کر رہے ہیں محمد مجھے وہ والے بال دو جو سرکار کی پیشانی والے بال ہیں، مجھے آگے والے بال چاہیے۔ واہ، یہاں تو فرمائش ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام خالد بن ولید کو بال دیے اور آقا نے فرمایا خالد میرے بال کو سنبھال کے رکھنا، میرے بال کو اپنی ٹوپی میں سی کے رکھنا۔ اب حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں سرکار کی پیشانی کے بال میرے پاس موجود ہیں، میں نے ٹوپی اور امامے میں سی کے رکھے ہیں۔ الحمدللہ میں جس بھی جنگ میں شامل ہوتا یہ میری طاقت کا کمال نہیں تھا، یہ سرکار کے منہ مبارک کا کمال ہوا کرتا۔ کا تاریخ گواہ ہے کہ 134 جنگیں حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہیں، کبھی بھی ہارے نہیں ہیں، جب بھی گئے ہیں اللہ نے فتح یابی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حلق کروانے کے بعد اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف زیارہ اور یہ حج مکمل کیا، پھر احرام کھولا، پھر حضور نے فرمایا آج عید کا دن ہے، آج خوب کھائیں گے اور پیئیں گے، اونٹ کاٹے ہیں اب اس کا شوربہ بنایا جائے، اور سارے غلاموں میں تقسیم کیا گیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے حضور کے سفر حج کا صدقہ یہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ پاک ان سب کو حاجی بنا دے، ان سب کو حج کا سفر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔